إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حاجت روائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت ہم تمام کو باخبر کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے دنیا کے بسنے والے لوگوں، اے میرے بندو، تم دنیا کی لالچ میں پڑ کر کے کہیں آخرت کو بھول نہ جانا، کہیں آخرت کو فراموش نہ کر دینا، کہیں آخرت سے غافل نہ ہو جانا، بلکہ یہ جانتے رہنا، یہ سمجھتے رہنا اور اچھی طریقے سے جانتے رہنا کہ یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا تمہارے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے. یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے. اس دنیا کو تم اپنا مقصد نہ جاننا، اس دنیا کو تم اپنی منزل نہ سمجھنا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں رہنے اور بسنے والے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. یہ دنیا بھی ایک دن فنا کر دی جائے گی. ہماری اور آپ کی سب کی منزل اور سب کا مقصد اگر کچھ ہے تو وہ آخرت ہے. اگر ہم آپ اس نقطے کو لے کر کے اپنی نظر میں اس کو بسا کر کے رکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں تو یہ جان رکھیں کہ پھر جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگی مومنانہ زندگی ہوگی. پھر جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگی اسلام والی زندگی ہوگی. پھر جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگی ایمان والی زندگی ہوگی. پھر جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی والی زندگی ہوگی. پھر جا کر کے ہماری اور آپ کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی والی زندگی ہوگی. پھر کہیں جا کر کے ہم و آپ اسلام کی رنگ میں رنگ کر کے اپنی زندگی کو گزار پائیں گے، اپنی زندگی کو بتا پائیں گے. اگر اس نظریے کو ہم نے بھلا دیا، اس نظریے کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری تو یہ جان رکھو کہ ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم آپ دین کو سنتے اور سناتے ہیں، دین کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی دین کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہماری اور آپ کی آخرت دین کے بغیر نہیں سنور سکتی ہے. ہماری اور آپ کی زندگی دین کے بغیر ادھوری ہے، نامکمل ہے. ہم و آپ دین اسلام کے بغیر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں.
یہ کسی کو بتانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان اس بات کو، اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے خطبہ جمعہ میں جس بات پر توجہ دینی ہے اور جس پر غور و فکر کرنا ہے، جس پر توجہ دینی ہے، وہ یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جاننے کے باوجود آیا یہ فرق کیوں ہے، آئی یہ چیزیں کیوں ہیں ہمارے درمیان کہ دین سے میرا جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق کیوں نہیں ہے، ہمارا اسلام سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا آج وہ تعلق کیوں نہیں ہے، ہم بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس مقام و مرتبے پر ہونا چاہیے تھا اس مقام و مرتبے پر ہم کیوں نہیں ہیں، بندگی میں ہمارا درجہ اور مرتبہ وہ کوئی کیوں نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. آج ہمارے اور اسلاف کے درمیان دین کے تعلق سے، دین پر عمل کرنے کے تعلق سے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے تعلق سے آسمان و زمین جیسا فرق کیوں ہے، کیوں ایسا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین بے حد ہمارے لیے ضروری ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ہماری آخرت نہیں سنور سکتی ہے اور رب کی جنت کو ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے ہم اپنا چھٹکارا نہیں دلا سکتے ہیں، اس کے باوجود دین پر عمل کیوں نہیں، دین سے ہمارا اور آپ کا تعلق استوار اس ڈھنگ سے کما حقہ جیسا ہونا چاہیے ویسا کیوں نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیوں اس طریقے سے ہیں. آج ہمارے درمیان دین کے مطابق الگ الگ تمام لوگ کیوں پائے جاتے ہیں، اس میں قسمیں کیوں پیدا ہو گئی ہیں، کیوں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی عبادت اچھی ہے تو معاملات اچھے نہیں، معاملات اچھے ہیں تو اخلاق اچھے نہیں، اخلاق اچھے ہیں تو عبادت کے اندر کمزوریاں ہیں. ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ ہم مکمل مصداق ہو جائیں، کہ ہمارے اندر دین کا پورا حصہ، پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جان رکھیں کہ مسئلہ بالکل صاف ہے اور واضح ہے کہ وہ یہی ہے کہ اولئک هم الخاسرون، کہ ہمیں اور آپ میں تمام کے تمام وہ لوگ جو دین کو جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے کوڑے ہیں، کمزور ہیں، عمل سے کوسوں دور ہیں، تو وہ انتہائی خسارے اور نقصان میں ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہی تو اس پیغام، یہی تو اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ہے، یہی تو سبق پڑھایا گیا ہے، یہی تو ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ تم دین کو چھوڑ کر کے اگر مال و دولت کی لالچ میں پڑتے ہو، مال و دولت کو فوقیت دیتے ہو، اپنی اولاد کو ترجیح دیتے ہو دین اسلام پر، تو یہ جان رکھو کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو، خسارہ اٹھانے والے ہو. یہ آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے ہمیشہ یہ آیت پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے عمل کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل اس سے لرزتا نہیں ہے، ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا کہ ہاں آخرت میں اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے. اگر یہ احساس آج پیدا نہیں ہوا، اگر ہم نے اس چیز کے تعلق سے فکر مندی کا ثبوت نہیں دیا تو یہ جان رکھیں اولئک هم الخاسرون، تو ہمیں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اس دنیا کو جب تک ہم رہیں آخرت کی کھیتی سمجھتے رہیں، آخرت کے لیے اسے وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے رہیں، ہم یہ جانتے رہیں کہ یہ دنیا ہمیں اسی لیے دی گئی ہے، دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم آخرت کو بنا سکیں، آخرت کو سنوار سکیں، اپنے خالق کو راضی کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، جنت کی تمام نعمتوں کو حاصل کر سکے. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر سکے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا تو یہ جان رکھیں کہ یہی سب سے عظیم اور بڑی کامیابی ہوگی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بڑی کامیابی تو یہی ہے، عظیم کامیابی تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے
جہنم سے آزاد کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، سب سے عظیم کامیابی یہی ہے۔ اور یہ نوٹ کر رکھیں، اچھی طریقے سے اس کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ جس دنیا کے چکر میں، جس دنیا کی خاطر ہم دین اسلام کو چھوڑتے ہیں، نماز کو ترک کرتے ہیں، تلاوت قرآن کو ترک کرتے ہیں، مسجدوں کو بے آباد کر دیتے ہیں، جس دنیا کے خاطر ہم سب کچھ دین کے تعلق سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ جان رکھیں کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا لہو لعب کی جگہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے دنیا کے لوگوں اچھی طریقے سے جان رکھو، اچھی طریقے سے سمجھ رکھو، اسے گرہ باندھ لو اور یہ جان لو انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی لعب ہے، کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے۔ یہ کھیل کیسے ہے؟ ہر ایک انسان ہم میں سے جانتا ہے، اگر وہ گراؤنڈ پر کسی کھیل کے لیے اترتا ہے، کسی گراؤنڈ پر جاتا ہے تو اس کا ایک متعین وقت ہوتا ہے، وہ کرکٹ ہو، والی بال ہو، فٹ بال ہو، دنیا کا کوئی گیم، کوئی کھیل ہو، اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس وقت کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ کھیل وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کھیل کے ختم ہونے کے بعد ہر ایک ہم میں سے مشاہدہ اس چیز کا کیا ہوگا کہ وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اس گراؤنڈ پر کوئی نہیں رکتا ہے، ہر ایک اپنے گھر کی طرف وہ پلٹ آتا ہے۔ لعب کا مطلب یہی ہے، اللہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، ایک متعین زندگی ہے، یہ کھیل کی جگہ ہے، ایک دن تمہیں ہمارے پاس پلٹ کر کے آنا ہے۔ ولہو، اور یہ تماشا ہے۔ تماشا کیسے ہے؟ ہم آپ تماشا دیکھے ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے سیریل دیکھے ہوں گے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی ہیرو ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی ہمیں سمجھائے اور بتائے کہ اس سیریل کے ختم ہونے کے بعد، اس تماشا کے ختم ہونے کے بعد وزیر وزیر نہیں رہ جاتا، بادشاہ بادشاہ نہیں رہ جاتا، ہیرو ہیرو نہیں رہ جاتا، ہیرو اسی وقت تک رہتا ہے، بادشاہ اسی وقت تک رہتا ہے، وزیر اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ سیریل چل رہا ہوتا ہے۔ سیریل ختم ہوا، وہ بادشاہ نہیں رہ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا سے تمہیں آنا ہے میرے پاس، اس دنیا میں تم بادشاہ رہو گے تو رہو گے، اس دنیا میں وزیر رہو گے تو رہو گے، تم مالدار رہو گے تو رہو گے، امیر اور غریب رہو گے تو رہو گے، لیکن میرے پاس تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے۔ وہاں کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی وزیر وزیر نہیں ہوگا، وہاں کوئی فقیر فقیر نہیں ہوگا، وہاں کوئی مالدار مالدار نہیں ہوگا، وہاں سب کچھ اگر کوئی ہوگا تو وہ رب العالمین ہوگا، اس کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا ہے۔ قرآن کا یہ پیغام ہے، جس دنیا کی خاطر ہم سب کچھ قربان کیے ہیں، جس دنیا کے خاطر دین میں ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد میں آنے کے لیے کوئی ہمیں فتویٰ مل جائے، کوئی ہمیں رخصت مل جائے، کس طریقے سے فجر چھوڑنے کی، اسے تاخیر کر کے پڑھنے کی ہمیں رخصت حاصل ہو جائے، کس طریقے سے قرآن کے مطالعے میں، قرآن کی تلاوت میں ہمیں رخصت مل جائے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ لہو لعب ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے دنیا کے لوگوں یہ جان رکھو، یہ سمجھ رکھو، اس دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جان رکھیں، اگر ہم آپ دنیا کی حیثیت کو جاننا چاہتے ہیں، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، تو قرآن کریم کی وہ آیت پڑھیں جو سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما تأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ اے دنیا کے لوگوں، دنیا کی حیثیت سمجھنا چاہتے ہو، دنیا جاننا چاہتے ہو کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کا مقام مرتبہ کیا ہے، تو تم یہ جان رکھو کہ دنیا کی حیثیت اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہے، زمین اس بارش کے پانی کے قطروں کو قبول کرتی ہے، اس پانی کے قطروں کو جذب کرتی ہے، پھر اپنے اندر سے سرسبز و شاداب نباتات اگاتی ہے، پودے اگاتے ہیں، پوری زمین ہریالی ہو جاتی ہے، پوری زمین لہرہا اٹھتی ہے، شہر کے چاروں طرف
خوشبو ہی خوشبو، رونق ہی رونق، ہریالی ہی ہریالی، اور کسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ کسان پلان بنانے لگتا ہے، خواب بنانے لگتا ہے، وہ ارادے بناتا ہے، وہ پلان بنانے لگتا ہے کہ ہماری کھیتی لہرا رہی ہے، ہماری کھیتی تیار ہے، فصل کھڑی ہو گئی ہے، اب میں اسے کاٹوں گا، بازار جاؤں گا، وہاں مارکیٹ میں جا کر کے اسے فروخت کروں گا، پھر یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ خریدوں گا، وہ خریدوں گا۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَتْ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اس کی خوبصورتی کے دیکھ کر کے، لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر کے، اس کی رونق کو دیکھ کر کے ایک کسان خواب بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک کسان خواب بناتے بناتے رات میں سوتا ہے، رات میں دیکھ کر کے اپنی کھیتی کو دیکھ کر کے آتا ہے کہ کھیتی اس کی لہلہا رہی ہے، لیکن جب صبح ہو کر کے وہ کھیت کی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے اتاہا امرنا لیلاً او نہارا، رات یا دن کے کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، اور اس کھیتی کو دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے، آفت کے ذریعے سے اس کھیتی کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو خواب بنا رہا تھا، وہ کسان جو ارمان بنا رہا تھا، اس کے ارمان بڑھتے جا رہے تھے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہی کا وہی اس کھیتی کو دیکھ کر کے اس کا ارمان، اس کا ارادہ، اس کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ اگر ہم اپنی مثالوں کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ مثال اور یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک انسان کمانا شروع کرتا ہے، اس کے ارادے میں، اس کے خواب میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مکان لینا ہے، کوئی مجھے بنگلہ بنانا ہے، کوئی مجھے فلیٹ خریدنا ہے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنتیں کرتا ہے، اس کے لیے وہ پونجی اکٹھا کرتا ہے، اور جب اس لیول تک پہنچ جاتا ہے، وہ پونجی اس کے پاس آ جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ پلان بناتا ہے، اپنوں میں بیٹھتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، والدین کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ ہمارا ڈرائنگ روم کیسا ہو، ہمارا کچن کیسا ہو، ہمارا ہال کیسا ہو، ہم اس میں فرنیچر کیسے کرائیں، ہمارے بیڈ کیسے ہو، بیڈ کے پیچھے کا حصہ کیسا ہو، سامنے کا حصہ کیسا ہو، گیلری کیسے ہو، دروازے کیسے ہو، کھڑکی کیسے ہو، صوفے کیسے لگیں گے، پردے کیسے لگیں گے، کیا کس طریقے سے کیا جائے گا، لائٹ کون سا لگائیں، سوئچ کون سا لگائیں، ہر طرح سے پلان بناتا ہے، ہر طرح سے پلان وہ بناتا رہتا ہے، خواب دیکھتے رہتا ہے۔ ہم آپ سوچیں کہ کیا آخرت کے لیے، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے، کبھی ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کر کے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے، اپنے بچوں میں بیٹھ کر کے یہ پلان بناتے ہو کہ میرے بچوں، میرے اہل و عیال، بتاؤ ہم جہنم سے کیسے بچ پائیں گے، بتاؤ قبر کے سوالات کے جوابات کیسے دے سکیں گے، قبر کی تنگی سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، آخرت کی سختیوں سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب کیسے دے پائیں گے، پل صراط کو کیسے کراس کر کے ہم جنت میں اپنے آپ کو پہنچا پائیں گے۔ کیا یہ باتیں، کیا یہ مشورے ہم آپ کرتے ہیں؟ لیکن دنیا کے خاطر ہم کتنے مشورے کرتے ہیں، کیا کیسے ہونا چاہیے، کون سا کونا کیسا ہو، ڈیزائن کیسے ہو، ڈیزائنر ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون انسان ایسا ہے، کون ڈیزائنر ایسا ہے جو اچھا سے اچھا ڈیزائن پیش کر سکے، ہم اس کے لیے مشورے کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم اپنے نئے بنگلے میں منتقل ہوں گے، نئے فلیٹ میں منتقل ہوں گے، لیکن ہم میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے اس نئے بنگلے کو آباد کرنے سے پہلے اس کی قبر اس سے آباد کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ میں واقعہ بتاؤں، اپنے علاقے کا واقعہ بتاؤں، ابھی کل ہی کا واقعہ ہے۔ بہت ہی نیک انسان تھے، بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے، ہر اسلامی دروس میں، ہر دینی پروگرام میں وہ شرکت کرتے تھے، یہی آپ کے گجرات میں وہ کام کرتے تھے۔ 14 تاریخ جو کل کی تاریخ ہے، ان کی لڑکی کی شادی تھی، کتنے دنوں سے انہوں نے اپنے اس بچے کی شادی کا انتظام کیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ وہ ٹکٹ لیتے ہیں اور کالو پور ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہیں،
ٹرین پر سوار ہوتے ہیں، اپنی سیٹ ڈھونڈتے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، گھر والے بچے سب کے سب انتظار کر رہے ہیں کہ گجرات سے میرے ابو آ رہے ہیں، شادی کا انتظام ہو چکا ہے، تیاریاں ہو چکی ہیں، ابا آنے والے ہیں، ٹرین سلطان پور پہنچ جاتی ہے، ٹرین تو پہنچ گئی، لوگ جتنے سوار تھے سب پہنچ گئے، لیکن ابا نہ پہنچ سکے، ابا نہ پہنچے، تحقیق کیا گیا، تحقیق کرتے ہیں لوگ کہ ابا کہاں رہ گئے، تمام تر تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرین تو کالو پور ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو گئی، لیکن ابا تو آخرت کے لیے روانہ ہو گئے، ابا تو آخرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی کل میں عشاء کے وقت تدفین میں شریک ہوا، صلاۃ جنازہ ہم نے پڑھائی، ان کو دفن کیا گیا، ان کے کتنے خواب رہے ہوں گے، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنے گھر کو نہیں پہنچ پائیں گے، اپنے لڑکے کی شادی میں نہیں پہنچ پائیں گے؟ یہ ہمارا پلان ہوتا ہے، یہ ہمارا مسودہ ہوتا ہے، یہ ہمارے خواب ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بنگلوں کو آباد کرنے سے پہلے قبر کو آباد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری پر پڑتی ہے، مری ہوئی بکری پر آپ کی نظر پڑتی ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کو پکڑ کر کے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا کہ بتاؤ تم میں سے کون اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ تمام صحابہ کرام نے بیک وقت کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تو مفت میں بھی کوئی لینا نہیں چاہے گا، اسی تو فری میں کوئی لینا نہیں چاہے گا، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، یہ عیبدار ہے، اس کے تو کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے، جس کے لیے ہم آج ہر چیز دین کے تعلق سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے رہے کہ پوری کی پوری دنیا، اس کے اندر جتنے ذخائر ہیں، اس کے اندر جتنے سرمایے ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب بے حیثیت ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر اس دنیا کے اندر بڑی بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، بڑی بڑی مخلوق ہیں، لیکن اس کی مثال نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سقا کافرا منها شربت ماء، تو پھر اپنے نافرمانوں کو، کافروں کو ایک گھونٹ، ایک قطرہ پانی تک نہ دیتا، ایک گھونٹ، ایک قطرہ پانی تک نہ دیتا۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو نوازتا ہے۔ فرق کو سمجھنا ہے کہ فرق کیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی، یہ دنیا جو اللہ کے نزدیک حقیر ہے، کمتر ہے، بے حیثیت ہے، اسے ہر کسی کو نوازتا ہے، لیکن آخرت کی حیثیت، آخرت کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تمام نعمتوں سے سرفراز انہی کو کرے گا جو فرما بردار ہو کر کے اس دنیا سے جائیں گے، جو دین کو لے کر کے جائیں گے۔ ان کی تجارت لٹی تو لٹ گئی، ان کے مکانات منہدم کیے گئے تو کیے گئے، ان کی اولادیں ان سے چھین لی گئی تو چھین لی گئی، سب کچھ قربان کیا، لیکن انہوں نے اپنے دین کو سلامت رکھا، اپنے عقیدے کو سلامت رکھا، اپنے اسلام کو سلامت رکھا۔ اس سلامتی کے ساتھ اگر وہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں آخرت کی زندگی نوازتا ہے، سلامتی والی زندگی نوازتا ہے، نعمتوں والی زندگی نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور راحت والی زندگی نوازتا ہے۔ اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اس دنیا کو حقیقت کو سمجھو، اس دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھو، اس میں بہتری ہے۔ اس دنیا کو دل میں جگہ نہ دو، اس دنیا کو اگر ہم نے دل میں جگہ دے دی تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر وہ حدیث
وہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو مجرم ہوں گے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بتا آج تو میرے عذاب سے دنیا کے اندر جتنے خزانے تھے ان سب کو دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسان کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں، دنیا کی ساری چیزیں دے کر کے میں آج تیرے عذاب سے بچنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہونے والی نہیں ہے، میں نے تو دنیا میں اس سے بہت معمولی چیز تجھ سے طلب کی تھی کہ بس تم میری عبادت کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، دین کا پاس و لحاظ کرتے رہنا۔ اتنی بڑی قیمت تم کہاں چکا پاتے، اتنی بڑی قیمت تم نہیں دے سکتے ہو۔ وہ سب کچھ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا چاہے گا، لیکن اللہ کا اعلان ہوگا کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، ہرگز ایسا آج نہیں ہونے والا ہے۔ آج تو تمہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ تمہارے چہرے مہرے کی تمام چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے، تمہارے جسم کو جھلسا دینے والی ہے، اس آگ میں تمہیں آج ڈالا جائے گا۔ اور پھر وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا کہ آدم سنو، اپنے لوگوں میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کر دو، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کر کے جہنم کے لیے کر دو۔ آدم علیہ السلام ان 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے نکالیں گے، ایک انسان وہ ہوگا جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ غور اس بات پر کریں کہ کیا آج ہمارا ایمان اس قابل ہے، ہمارا اسلام ایسا ہے کہ ہم اس 1000 میں اپنے آپ کو ایک میں پا سکتے ہیں، اپنا مقام ایک میں ہم کرا سکتے ہیں۔ ہر ایک سوچے کہ ان 1000 میں سے جب چھٹائی ہوگی، جب اس 1000 میں سے 999 کو اس میں سے نکالا جائے گا، 999 کو جہنم میں کیا جائے گا، ایک کو جنت میں کیا جائے گا، تو کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو اس ایک میں پاتا ہے؟ اس ایک میں کوئی ہے ہم پر پاتا ہے؟ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں نہ رہو، اس دنیا کی خاطر نہ جیو، اس دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ، اس دنیا کو کھیتی سمجھو، اس دنیا کو کماؤ، اس دنیا کو حاصل کرو، لیکن اسے دل میں جگہ نہ دو۔ اس کے خاطر تم اسلام کو نہ چھوڑو، دین کو نہ چھوڑو، اس کے خاطر میری مائیں اور بہنیں بے پردہ نہ ہو جائیں، اس کے خاطر ہماری مائیں اور بہنیں نماز کو نہ ترک کرنے لگیں، اس کی خاطر ہماری مائیں اور بہنیں اس اپنی عفت کی، اپنی پہچان کی چادر کو پھاڑ کر کے، اس کو تار تار کر کے بے حیائی کے راستے پر نہ نکل جائیں۔ میری مائیں اور بہنیں آج دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے، اس دنیا کی رونق کو دیکھ کر کے، اس دنیا کی بیوٹی کو دیکھ کر کے، اس دنیا کے اندر ان عورتوں کو دیکھ کر کے جو بے حیا ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، جن کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ بالوں کو بکھیر کر کے، بیوٹی کر کر کے، خوبصورتی اپنے ظاہر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل میری مائیں اور بہنیں نہ بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں حضرت فاطمہ کو، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں حضرت عائشہ کو، خدیجہ کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو، سمیہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ شادی میں جانے کا موقع ملے تو جائیں، لیکن وہاں لحاظ کریں کہ آپ کا چہرہ کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ بازار جانے کی ضرورت پڑے تو جاؤ، لیکن یہ لحاظ رہے کہ آپ کی خوبصورتی کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ آپ کو ضرورت پڑے باہر جانے کی، کسی رشتہ دار کے یہاں جانے کی تو جاؤ، لیکن آپ کی خوشبو، آپ کے جسم میں جو زیورات ہے اس کی کھنک کوئی اور نہ سننے پائے، یہ آپ کی خوبصورتی ہے۔ اسلام نے یہ آپ کی پہچان بنائی ہے۔ یعرفن فلا یؤذن علیک کہا، اے میری ماں اور بہنوں، تمہاری تو پہچان ہی یہی ہے کہ تمہاری خوبصورتی تمہارے محرم کے علاوہ، شوہر کے علاوہ، ماں باپ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکے گی۔ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں دنیا میں آ کر کے، دنیا نے جو انہیں دکھایا ہے، دنیا نے جو ان تک پہنچایا ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم بے پردہ نکل سکتے ہیں، اپنے چہرے کو، چہرے کی خوبصورتی کو، اپنی بیوٹی کو اور اپنی خوبصورتی کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ آپ کے دل میں یہ چیزیں ہو یا نہ ہو، آپ کے دل میں یہ
بے حیائی کا پہلو پایا جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو پردے سے نکلنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنے عقائد کو بچائے رکھنا ہے، اپنے شوہر کے تعلق سے فکر مند رہنا ہے کہ کس طریقے سے انہیں ہم راضی و خوش کر سکیں۔ شوہروں کو اس تعلق سے فکر مند ہونا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم کیسے رہیں۔ تو یہ دنیا، یہ جو چمک دمک ہے، اس میں نہ مرد حضرات آئیں، نہ ہماری مائیں اور بہنیں آئیں۔ دین کی حیثیت کو سمجھیں، دین کی حقانیت کو سمجھیں کہ دین ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، دین ہمارے لیے کتنا سرمایہ ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ہر ایک جانتا ہے کہ آخرت دین کے بغیر نہیں سمجھ سکتی ہے، تو دین کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم دین کو پھر کیوں چھوڑے ہوئے ہیں، دین کے راستے پر ہم کیوں نہیں ہیں۔ دین کو پکڑا جائے، دین کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ عمر فاروق آتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر کیوں روتے ہو؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہ روؤں، کیوں نہ روؤں؟ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں وہ ناز و نعم میں پڑ رہے ہیں، ان کی بادشاہت دیکھیں وہ کتنے سکون سے ہیں، ان کے مسند دیکھیں، ان کے بیڈ روم دیکھیں، ان کے بستر دیکھیں کیسے ہیں۔ انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اس دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کے پیٹھ مبارک پر دیکھتا ہوں کہ چٹائی کے نشانات پڑے ہیں۔ کیا آپ کے پاس تکیہ بھی نہیں؟ کیا آپ کے پاس بستر بھی نہیں کہ اس پر سو سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عمر اس دنیا میں میں رہنے نہیں آیا ہوں، اس دنیا کا مسافر ہوں۔ جس طریقے سے ایک سفر کرنے والا کسی وقت اسے جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر چل نکلتا ہے، میں بھی اسی طریقے سے مسافر ہو کر کے آیا ہوں۔ پھر کہا اے عمر کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی ہے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوتی ہے کہ ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آخرت کو بنایا ہے، ہمیں جنت مل جائے یہ کافی ہے۔ دنیا ان لوگوں کو اگر ملی ہے تو ملی رہنے دو، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت اگر مل جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنانہ زندگی یہی ہے کہ مومن اپنے خوابوں کو چکنا چور کرتا ہے، اپنے ارادوں کی قربانی دیتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے آخرت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا تو مومنوں کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان جیل میں جا کر کے اپنے تمام تر خواہشات کو وہ چکنا چور کرتا ہے، اسے کھانا ملتا ہے لیکن اس کے خواہش کے مطابق نہیں، اسے سونے کو ملتا ہے لیکن اس کے خواہش کے مطابق نہیں، پھر اسے جب اس قید خانے سے رہا کیا جاتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے ایسے ہی قید خانہ ہے۔ جب ایک مومن، ایک اسلام والا، ایک صحیح عقیدے والا جب اس دنیا کو چھوڑ کر رب العالمین کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ عجیب و غریب ہوا کرتا ہے، وہ خوش خرم ہوتا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے حکم دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن، اے اسلام والا دل رکھنے والا انسان، اے صحیح عقیدے پر رہنے والا دل، آج تجھے چلنا ہے اس رب العالمین کی طرف جس نے تیرے لیے جنت میں جگہ بنا کر کے رکھی ہے۔ اور جب کافروں کو اس دنیا سے لے جایا جاتا ہے تو انہیں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ یہ جان رکھو کہ تمہارے لیے اب آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے اے دوستو، اے عزیزو، میری ماں اور بہنوں، کس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، کس دنیا کے خاطر ہم جی رہے ہیں؟ اس دنیا سے ہم نے اتنا تعلق جوڑ لیا ہے، اتنا مضبوط تعلق ہو گیا ہے کہ رب کے فرمان سنائے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھ کر کے سنائی جائیں، آپ کی احادیث پڑھ کر کے سنائے جائیں، اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں نہ آباد ہوں، اس کے باوجود بھی ہم حرام حلال کے تمیز کے بغیر ہم مال کو اکٹھا کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کا اہتمام نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہماری مائیں اور بہنیں
بہنیں پردے کا اہتمام نہ کریں، اس کے باوجود بھی دین کے ہم پرچخے اڑاتے رہیں، اس کے باوجود بھی دین کے تعلق سے ہم فکر مند نہ ہو، نہ دین سیکھیں نہ بچوں کو سکھائیں، تو بتاؤ پھر ہمیں کون سی ایسی چیز ہوگی جو اللہ کی پکڑ سے ہمیں اور آپ کو بچا سکتی ہے؟ اس لیے عزیزوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھو، اس دنیا میں رہتے ہوئے کس چیز کو ہمیں بنانا اور سنوارنا ہے، کس چیز سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے، کس چیز سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، اس چیز کے تعلق سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس تعلق سے اپنے آپ کو جھجوڑنے کی اور اپنے آپ سے سوال کرنے کی، پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمیں کس لیے جینا تھا، یہ سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔